السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ محرم الحرام کا جب آغاز ہوتا ہے، یعنی اسلامی سال کا جب آغاز ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں جو اس کو بدعت سے تعبیر کر کے اس سے منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ محرم الحرام یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی، تو امام حسین کی شہادت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کو مبارکباد دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا نہ تو بدعت ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے۔ اس کے بارے میں علماء اہل سنت اور تمام تر اکابرین کا یہی فتویٰ رہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا ایک مباح اور جائز کام ہے۔ مباح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر آپ کو نہ تو کوئی نیکی حاصل ہوگی اور نہ ہی اس کے کرنے پر آپ کو کچھ عذاب ہوگا۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہو کہ کسی کو نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دے دیتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہ پڑے گا، اس وجہ سے اس کو مباح اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مبارکباد نہیں دینا چاہیے، ان کا یہ کہنا غلط ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باعث فخر و سعادت ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی عزیز جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور مسلمانوں کو وہ دین عطا فرمایا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ان تمام تر منصوبوں کا خاتمہ فرمایا جن منصوبوں کو لے کر کے یزید آگے بڑھ رہا تھا، ان تمام تر فتنوں کا خاتمہ فرمایا جن فتنوں کی وجہ سے امت مسلمہ ایک بڑے امتحان میں مبتلا ہونے والی تھی۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہوئی، جو آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کو امت مسلمہ کبھی بھی بھلا نہیں سکتی، اور ساتھ میں امت مسلمہ کا تو کیا غیر مسلمین بھی جب ان واقعات کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگانا کہ مسلمان خوشی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ظلم کی وجہ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ بات سراسر غلط ہے، بلکہ مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کے لیے اس کو پورے سال کی مبارکباد دیتے ہیں تاکہ آنے والا سال آپ کے لیے برکت اور سعادت والا ہو۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے نئے سال یا پھر کسی مہینے کی مبارکباد دینے کے بارے میں اس کو جو مباح قرار دیا ہے اس کے بارے میں کیا دلائل ہیں۔ حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اصول الامانی باصول التناہی میں ایک قول نقل فرماتے ہیں۔ آپ احمد بن محمد قمولی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جواہر سے نقل فرماتے ہیں کہ احمد بن محمد قمولی فرماتے ہیں کہ میں نے عیدین، سالوں اور مہینوں کی مبارکباد دینے کے بارے میں اپنے اصحاب کا کوئی کلام نہ دیکھا جیسا کہ لوگ اسے کرتے ہیں، یعنی مبارکباد دیتے ہیں، اور میں نے اس میں دیکھا جس میں شیخ ذکی الدین عبدالعظیم منذری کے فوائد سے نقل کیا گیا کہ بے شک حافظ ابو الحسن مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مہینوں اور سالوں کی مبارکباد دینے کے متعلق جب پوچھا گیا کہ وہ بدعت ہے یا نہیں، تو حافظ ابو الحسن مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب میں فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ اس بارے میں مختلف رہے ہیں، اور آپ اپنا خیال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نئے سال یا نئے مہینے کی یا پھر عیدین کی مبارکباد دینا مباح اور جائز ہے، نہ تو یہ سنت ہے اور نہ ہی یہ بدعت ہے۔ اور اسی عبارت کو شرف غزی نے شرح المنہاج میں نقل فرمایا اور اس کلام میں کوئی زیادتی نہ کی۔ لہٰذا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نئے سال یا نئے مہینے یا پھر دونوں عید کی مبارکباد دینا یہ ایک مباح کام ہے، یعنی اس کے کرنے پر نہ تو آپ کو کوئی ثواب حاصل ہوگا اور نہ ہی اس کے کرنے پر آپ کو کوئی عذاب ہوگا۔ جس طرح کہ جو لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں تو یقینی طور پر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں انہیں صحیح معنوں میں
اس پر علم حاصل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، انہیں اس پر دلائل پیش کرنی چاہیے کہ بدعت کس طرح ہے۔ اب اگر اس عمل کو بدعت قرار دیا جائے تو پھر اس سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے اوپر جہنم کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فتویٰ دیا، جس نے کوئی بات بتائی بغیر کسی علم کے، تو اس پر فرشتوں کی اور تمام تر زمین و آسمان کی اس پر لعنت ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں ان کو اس کے دلائل پیش کرنی چاہیے کہ یہ بدعت کس طرح ہے، اور یقینی طور پر وہ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جس بات کے لیے شریعت نے منع نہ کیا ہو اور جس بات کے لیے شریعت خاموش ہو، وہ کام مباح اور جائز ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا۔ وما سکت عنہ فهو مما عفا عنہ، اور جس کے بارے میں شریعت نے کوئی کلام نہیں کیا تو پھر وہ معاف ہے، یعنی اس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا نئے سال یا پھر نئے مہینے کے شروع ہوتے ہی اس کی مبارکباد دینے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، یعنی اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و امان، اسلام اور سلامتی، اللہ کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ اس سال میں ہمیں داخل فرما۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی یہ اس پر عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینے پر یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جب کسی کو مبارکباد دینی ہو تو ساتھ میں اس کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ میں اس کے لیے دعا بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کروائیں۔ حاصل کلام یہ کہ نئے سال کی مبارکباد دینا جائز اور مباح ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس پر کوئی فورس بھی نہیں کیا جائے گا کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو نئے سال کے ساتھ ایک نئے شیڈول کے ساتھ اس میں داخل ہونا چاہیے، ایک نئی لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمیں اس سال میں کون کون سے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے۔ جو پچھلے سال چلے گئے اس میں جو ہم نے گناہ کیا اس میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے روئیں گڑ گڑائیں، اس کے بارے میں دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمارے پچھلی ماضی کے اس سال کے گناہوں کو معاف فرمائے اور نئے سال میں ہمیں امن و امان اور سلامتی کے ساتھ داخل فرمائے۔ اور ساتھ میں ہمیں اور آپ کو اپنا حساب بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے اس سال میں کتنا گناہ کیا۔ انشاءاللہ اس سال میں ہم نمازیں بھی ادا کریں گے، روزے بھی رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات بھی کریں گے۔ تو نئے سال میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ نئے شیڈول بھی بنائیں اپنی زندگی کے بارے میں، کچھ ایسی چیزیں بھی ترتیب دیں جو آپ سے پچھلے سال میں نہ ہو سکی، اس سال اس کوشش کے ساتھ آپ اس سال میں داخل ہوں کہ انشاءاللہ اس کام کو پورا کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔